آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ. آمین. مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ. طفیل ابو بکر صاحب عمر بشیار دا صدقہ. عثمان جامع قرآن حیدر کرار دا صدقہ. طفیل پاک بی فاطمہ انوار دا صدقہ. الہی رحم فرما تم حسن دلدار دا صدقہ. آمین. علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ. الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ. شہید کربلا قاسم میٹھے منٹھار دا صدقہ. تو پالی لاج دے کسگی محمد یار دا صدقہ. او سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ. او سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ. تمام اصحاب احمد دے تے آل اطہار دا صدقہ. تمام اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ. تمام اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ. طفیل غوث العظم بانیے ابرار دا صدقہ. طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ. طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ. طفیل پیر محکم صاحب انوار دا صدقہ. طفیل شیخ حاضر صاحب دربار دا صدقہ. طفیل پیر نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ. طفیل پیر کامل مخزن الاسرار دا صدقہ. طفیل شاہ جمالی ہادی پاک اتوار دا صدقہ. اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد علینا من برکاتک وانوار فیوزات اولیائک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد نبی اتہام وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کلمہ پاک مل کے سارے تلاوت کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا. بادا ہزار جان مقدس ترابدہ. ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. صورت
حق بے مثل صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو احد ہے ظاہر با مظہر احمدی ہر سو خوب بتلایا ہے رومی خوب بتلایا ہے رومی نے یہی عرفان سے خوب بتلایا ہے رومی نے یہی عرفان سے جز محمد نیست در ارلو سماؤ فارسی لغت دے ولی اپنا عقیدہ پیش کر فارسی زبان والے ولی اپنا اعتقاد ظاہر فرمائے جز محمد نیست در ارلو سماؤ عرب دے وسن والے ولی تفسیر روح المعانی ابو العباس مراسی عالم وجد فرمائیں قد رأیت الاکوان مملوءۃ بجسد النبی میں پھریا جمل جہان کو گھومیا زمین آسمان کو جت لکھم لکھم عربی سبحان اللہ ماشاءاللہ قد رأیت الاکوان مملوءۃ بجسد النبی میں جت لکھے ساری خلاق حضور دے پاک وجود نال پر لکھے غلام پوچھ دے میرا کریم انت عددت انت فسخت تو جو ہر مقام تے رسول اللہ کی ذات کو جلوہ گر لکھی ایک حضور کثیر تعداد بڑھ گئے ہم لاہی کو وجود پھول گیا پر میں نے لا لا نہ او صحیح نہ اے صحیح پھر کی میں بٹھو پر میں نے کشم سے فیک وبی سمائے بزوہا یدشل بلادا مشارقا و مغاربا جنہیں سجدی کر وس گئے چوتھے آسمان وچ پر نس گئے سارے جہان ماشاءاللہ بظاہر مصطفیٰ زبانیں یار منصور کی و منصور کی نمیدان اردو بولنے کی عادت بھی نہیں اسی خاطر تو اتنے دن میں نے گزار دیے علامہ عارف نوری صاحب تو کثیر دنوں سے کب تشریف لائے بھائی اللہ صاحب بھی حکم کرتے رہے آپ چلیں چلیں صرف اسی خطرے سے میری کوتاہی رہی زبان یار منصور کی نمیدانا جی اللہ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا زمین و آسمان کو ہر جگہ پایا مصطفیٰ عرب کے سلطان سائل نے عرض کی یا شیخی مخدومی سیدی مولائی ام تعدقت ام تفسخت کیا حضور کثیر کے اعتبار کے بعد میں ہو گئے یا سرکار کا وجود پھول گیا فرمایا وہ بھی غلط یہ بھی غلط جیسے سورج چمکتا ہے چوتھے آسمان میں آنکھوں والوں کو دکھائی دیتا ہے گر نبی ندبش روز چھپرا چشم گر نبی ندبروز چھپرا چشم چشمہ آفتاب راچے گنا اگر چمگادر نہ دیکھے اس کا قصور ہے محبوب کا جلوہ تو ظاہر ضرور نرالا اردو نہ ہو سے کچھ بڑی جس وقت سرکار دو عالم کی ذات جلوہ گر ہونی خوش بخت نظر اہل نظر کو رومی نے دیکھا جانی نے دیکھا اس وقت بھی
دیکھا اس وقت بھی جس طرح سورج چمکا آسمان میں جلوہ نظر آیا سارے جہان قدرت کے نظام کے مطابق فطرت اللہ کے تقاضے سے شیشے نے کچھ اور سمجھا اور کالے توے نے کچھ اور سمجھا شیشے نے کہا نگاہ اٹھا کر دیکھو وہ جو چمکتا ہے آسمان میں اس کو دیکھو میری جان مجبوراً کہنا پڑا بے شک وہاں بھی جلوہ نما ہے یہیں بھی برملا ہے لیکن وہ اور ہے یہاں اور وہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے کہا نہیں ہرگز نہیں ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک دی دم دم ایک ہے جیڑا ایک تو کر جانے او کافر مشرک ہے ایک دین ہر جا دے کیا کچھ ہے کیا جھک ہے یار فرید سنان کیتے اے نسخہ ایک سبحان اللہ ماشاءاللہ جز محمد نیست در ارض و سماء کو بکو آگے ارشاد فرمایا عین ہے مطلق مقید عین ہے مطلق مقید مرج البحرین میں خواہ کہو سبحانہ خواہ بولو صلو وسلموا مطلق مقید کا غیر نہیں مقید مطلق کا غیر نہیں جس نے غیر سمجھا اس کی اپنی خیر نہیں عین ہے مطلق مقید مرج البحرین میں کپڑا عین ہے کپاس کا کپاس عین ہے کپڑے کی پانی عین ہے برف کا برف عین ہے پانی کی پانی صرف اس لیے پانی میں برف کی قید تبدیل فرمائی ہے ساری خدائی میں قیمت بڑھ آئی جب تک مطلق قید تعین پائی نہیں خلق خریدار بن کر عین ہے مطلق مقید مرج البحرین میں خواہ کہو سبحانہ خواہ بولو صلو وسلموا او تمہیں عید مبارک عارفو من عرفہ کی سمد وجہ اللہ میں ظاہر ہے ذات وحدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی بزرگ بے شمار حمد اس مالک حقیقی کی جس کے کرم و فضل سے سرکار کے ذکر کرنے اور سننے کا موقع ملا بے شمار درود اس ذات پاک مقدس کے لیے جس کے صدقے سے کائنات میں یہ رونق نظر آ رہی آج پہلی شب آغاز ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے سفر مہینہ ختم ہوا ہے ربیع الاول شریف ظہور میں آیا ہے میرے آقا نے فرمایا من بشرنی بمرور سفر بالخیر والظفر فقد بشرتہ بالجنہ جس خوش نصیب غلام نے مجھے خوشخبری دی کہ سفر گزر گیا ہے آرام و قرار سے اور ربیع اول ظہور میں آیا ہے
تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ پہلی ربیع اول اعلیٰ نعمت ہے اور اس کی آمد پر جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ جو محفل میلاد انعقاد ہوئی، اس کے بارے میں علماء کے بیان آپ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن واللہ چشتیوں کے سلطان حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ عابد رکھتے تھے، جس فقیر کو جبہ خلافت عنایت فرمایا کرتے تھے، انہیں یہ ذکر سمجھایا کرتے تھے کہ ارے قاضی عاقل محمد، جب کوٹ مٹھن کی دنیا کو جا کر بسانا، میلاد کا ذکر ختم مت فرمانا، چرچا میلاد النبی کا ہر مقام پر بڑھانا، کیونکہ جہاں ذکر میلاد ہوگا رسول اللہ کے قدم سے وہ خطہ آباد۔ فرمایا آنا جلیس و من ذکرنی، جہاں میرا ذکر اذکار ہوگا جلوہ گر احمد مختار۔ دیکھنے والی آنکھ ذی بصیرت ہوگی، میری بارگاہ میں وعدے کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ آنا جلیس و من ذکرنی، جو میرے ذکر میں سرشار ہوگا اس کا ہم نشین سید الابرار ہوگا۔ جمال اللہ ملتانی، تو ملتان میں میلاد منانا، اے قاضیات محمد تم وہاں میلاد کا ذکر فرمانا، ہر خطے میں ہر ملک میں جس غلام کو روانہ فرمایا ذکر میلاد النبی ہر ایک کے ذمہ۔ آخری سرفراز ہونے والا شاہ محمد سلیمان توسلی رحمت اللہ، جب ان کی باری آئی تو انوکھے انداز سے ان کو نعمت عنایت فرمائی، سینے پر سینہ ملا کر منہ میں منہ ملا کر فرمایا نفخت کی ہے ہی جو میرے مرشد نے میرے اندر پا دیا ہے، میں نے سب کچھ ان کے اندر سما دیا۔ غوث زمان شاہ محمد سلیمان رحمت اللہ کو عنایت حکم فرمایا جبتوں سے پاک میں ڈیرا لگانا، میلاد کا ذکر جاری فرمانا۔ عرض کی حضور میرے لیے تو سعادت عظما ہے، نعمت بے بہا ہے، لیکن بات مجبوری کی یہ ہے کہ کسی کو ملتان جنت نشان بخشا، کسی کو کوٹ مٹھن کا آستان بخشا، اور میرے لیے تو پہاڑوں کا ملک دیلان بخشا۔ وہاں تو لوگ چرواہے ہیں، کوئی بکریاں کوئی اونٹ لے کر اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، کدھر سے لوگ آئیں گے اور میرے ذکر کو سہائیں گے۔ ذکر محبوب جو ہوتا ہے وہ خلق خدا کے رخ انور کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب غوث ثقلین منبر مسجد میں بچھایا کرتے تھے تو لوگ مسجد کی دیواروں کو توڑ دیتے، سرکار پھر اٹھا کر منبر عیدگاہ میں لے جاتے تو عیدگاہ کی دیواریں ٹوٹنے کو آ جاتی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں پھر 5 کوس تک مطلوب بیٹھ جاتا۔ جب حضور کا بیان شروع ہوتا سینکڑوں گیرے میں مست ہوتے، ہزاروں کے جنازے اٹھ جاتے۔ کرامت یہ تھی شیخ مکرم کی کہ جس طرح قریب والا سنتا تھا اسی حالت میں بعید والا سنتا تھا۔ کسی بے بصر نے یہ پرچی دے دی کہ دیکھو یہ کتنا مطالعہ ہے، کتنا مبالغہ ہے اہل سنت صوفیہ کرام کا کہ 5 کوس تک تو سپیکر کی آواز بھی نہیں جاتی، کہ خالی زبان سے غوث ثقلین واز کرے اور 5 کوس تک آسودہ پہنچے۔ انہیں یہ خبر نہیں کار پا کارا کیا سب خود مگی، کامل کی زبان ہوتی ہے بولنے والی ذات سبحان۔ 5 کوس کے سفر سے 1500 میل کا سفر یقیناً زیادہ ہوگا۔ 1500 میل کی مسافت 5 کوس کی مسافت سے یقیناً زیادہ ہے۔ اس کو تو سارا جہان مانتا ہے کہ جب فاروق اعظم مدینہ انور کے منبر پر خطبہ فرما رہے تھے، زبان اقدس سے سنا رہے تھے یا ساریۃ الجبل، تو وہ تو 1500 میل کا فاصلہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کار پا کارا کی آسل خود مجید،
मामले को अक्ल की कसवटी पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिनके हक में खुदावंदे कुद्दूस फरमाता है जुबान उनकी होती है, बोलता मैं हूँ, कान उनके होते हैं, सुनता मैं हूँ, आंख उनकी होती है, देखता। हुजूर जब मजमा न हो तो बोलने का लुत्फ नहीं आता। मैं बेशक मीलादुन नबी कायम करूंगा, लेकिन सुनने वाले कहाँ से लाऊंगा। हुजूर ने मुस्करा कर फरमाया कुर्बान जाऊं औलिया की हिम्मत और वुसअत कल्ब पर कभी किसी बात में उन्हें फिक्र तक नहीं होती। ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया फिक्र मत करो, ये 26 आदमी परसों के मेरी बैयत के मुंतज़िर हैं, ये अपने साथ ले जाओ। सुनने वाले भी साथ और सुनाने वाले। आप शर्मिंदगी से आंखें नीचे करके फरमाते हैं हुजूर मैं अच्छा मुरीद हुआ, मैं अच्छा मुरीद हुआ कि अपने पीर का माल और दौलत लूट कर घर ले जाऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। हुजूर फरमाया जो मुर्शिद देते हैं, जो मुर्शिद देते हैं वो ऐसा होता है जैसे कुंवार को घर वाले ताज देते हैं, जहेज देते हैं, जहेज। इसको जहेज समझो। जहेज क्यों किया जाता है? ये वालिदैन की तरफ से दुआ होती है, जिसे बुजुर्गों की दुआ होती है उसके लिए नेमत बेबहा। आपने मुर्शिद का हुक्म मानकर तौसा पाक में जाकर डेरा लगाया, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू फरमाया, लेकिन उन अजनबी लोगों में से कोई भी महफिल में तशरीफ न ले। 26 सुनने वाले, एक सुनाने वाला। जब महफिल खत्म हुई, अशा नमाज दूसरी रात पढ़कर इतनी गिरिया सरकार पर सवार हुआ, ज़ारोज़ार गिरिया करके कहते हैं गरीब नवाज मैंने सारा दिन हुजूर का जिक्र सुनाया, सुनने वाला कोई पेश न आया। उनकी गमज़दा हालत को हमारे किबला मौलाना मोहम्मद याद गनी शरीफ वाले अपनी जुबान में उस दर्दनाक सूरत को पेश करते हैं। लंगर बड़े इनाम लंगर बड़े इनाम दा अहमद दे फैज़ तमाम दा बखरा खवास अवाम दा गाफिल न आया क्या कर कीवें छपावा दर्द को रुख दर्द ही सर्द को ही फर्द गावी मर्द को दर्द रुआया क्या। जब दर्दो हुज़्न की इंतहा हुई तो देखा दर्दाते मुस्तफा, यूं ही हज़रत सुलेमान का रो कर चीख फरमाना था, बेनुकाब मुस्तफा का सामने आना। फरमाया सुलेमान क्यों रोते हो, क्यों हम दिल पर लगाते हो, ये फिक्र न करो तेरी बारगाह में जहां नहीं आया, ये कहो कि मुस्तफा तेरा मेहमान नहीं आया। जब बेपर्दा देखा अरब के सुल्तान को तो फिर वज्द हुआ शाह सुलेमान, वज्द की हालत में तड़प तड़प कर कहने लगे इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबार शुदस्त मारा। अब सारी कायनात का जो सुल्तान है, जिब्रील जिनके कूचे का दरबार है, वो महबूब खुदा मेरे घर मेहमान। अब उनकी कैफियत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तस्नीफ इशारात फरीदी में फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम कदम मुबारक पा गए तो लोग पहाड़ों से खींचकर जो महफिल के मजमा को दर्शाता था वही 43 लाख इंसान को बैयत फरमाते। हर कुजाए के निशाने कफे पाए तो बवद सालहा सजदा गए अहले दिना आहद बूद, जहां महबूब कदम मुबारक लगा जाते हैं कौनाइन को वहां झुका। आपने
مقبولین کے قدم کی برکت کو دیکھا، جہاں خدا کے شیر قدم لگا دیں، کونین کو خالق جھکا دیں، جہاں کاملہ بی بی حاجرہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں حاجرہ بی بی چند قدم لگا گئی، کائنات کے لیے حج کا رکن بنا گئی۔ ولی کے قدم میں یہ برکت، نبی کے قدم کی برکت کا خود خیال کرو۔ 43 لاکھ انسان دست بیت شاہ سلیمان کی بارگاہ میں ہوا، پھر تم مجمع لگائے تو خلقت دیکھنے میں پوری نظر پر نہ پا سکتی تھی۔ 43 لاکھ تو ان کا ہوا اپنا مرید، 43 لاکھ انسان تو ہوا شوق زمان کا اپنا مرید۔ اور جو مقبولین کا سلسلہ ہے یہ کچھ انوکھا ہے، جہاں چشتیوں کا مجمع ہو، قادری بھی جمع، نقشبندی بھی جمع، سہرپوری بھی جمع، جس سلسلے کا شیخ ہو جملہ مشائخ حاضر ہوتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں علماء کا جہان وکھرا ہے، اولیاء کا جہان۔ فرمایا متحد جانند شیران خدا، متحد جانند شیران خدا، ذات پاکند از حسد کبریا، اولیاء خدا بندے قدوس کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ خدا بندے قدوس کے شیر ہیں۔ اور کرم الہی یہ ہے جہاں اولیاء دی شان ہیں، یک دل ہے یک جان ہے۔ ولی ولی سے دور نہیں، غیریت کا وہاں ظہور۔ اپنے غلام 43 لاکھ، دوسرے بزرگوں کے غلام جمع، ایک مرتبہ کا ذکر شروع فرما رہے تھے۔ جب مجمع کی طرف نگاہ اٹھائی، ایسی سرور کا ایسی صورت سر پر آئی، جب نگاہ واپس فرمائی تو آنکھوں سے بارش آنسو میں جڑی، دامن تربتر ہو گیا حضور کا آنسوں سے۔ نجم الدین غلام ہے، خلیفہ اکمل اجمیر شریف کے رہنے والا، عرض کی حضور نہ کوئی نعت خوانی ہے نہ آیت قرآنی ہے، یہ کیسی بارش بارانی ہے، یہ کیوں کی؟ فرمایا میں نے جب اپنے مجمع کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس فرمائی ہے، نگاہ گنبد خضرا سے میں نے اپنے مجمع کو دیکھ کر خوشی سے نگاہ اٹھائی ہے، آواز گنبد خضرا سے آئی ہے، نگاہ آئی ہے سلیمان تیرا مجمع مقبول ہے، تیرے ایک حاضر باش پر نگاہ رسول ہے، مرد بھی مقبولین قطار در قطار حاضر ہیں، عورتیں بھی مقبولات جماعت پر حاضر ہیں۔ خصوصاً ایک بیوی اس مقام کی مالک تشریف لے آئی ہے جس نے ہر رات اپنے نیکیوں کی ڈالی میرے در تک پہنچائی۔ اب میرا دل یہ کرتا ہے نجم الدین آپ جلدی سے جائیں، اس پاک دامنہ کو لے آئیں، اس سے ہم دریافت کریں وہ کون سی حضوری، نہ ہر زمزم استو نہ ہر مرد مرد، اس صالحہ کو لے آؤ، اس صالحہ سے ہم دریافت کریں جی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تاکہ اور دنیا بھی اس عمل کے پڑھنے سے دربار مصطفیٰ کے مشرف ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی غنیمت ہے، آپ جائیں۔ عرض کی حضور کثیر تعداد میں عورتیں جمع ہیں، میں اب ان کو کیسے تلاش کروں، نام نامی ان کا بتاؤ تاکہ میں ان کو پکار کر لے آؤں۔ فرمایا سرکار کے چہرے کی ہیبت سے مجھے نام پوچھنے کا ہوش نہیں رہا، جب تجلی نظر آئی ہے ہوش گم ہو گیا، میں نے نام دریافت نہیں کیا، خود بخود سرکار نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی ہے۔ بسا اوقات چیز نام کے بغیر نشانیوں سے بھی تو نشانیاں لے جاؤ، شاید وہ صالحہ مل جائے۔ حضور کہتے ہیں فرمایا انہیں اپنا دوپٹہ لینا اپنا برقع لینا بھول گیا، دوپٹے کو برقع بنا کر اس محفل میں حاضر ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جلدی میں جو چلی اپنے مقام سے تو انہیں اپنا برقع بھول گیا اور وہ لے کر دوپٹے کو برقع بنا کر یہاں حاضر ہے۔
ہاتھ جوڑ کر عرض کی میرے آقا میرے مخدوم وہ کون سا دوپٹہ ہے جس میں برقعے سے بھی زیادہ حفاظت ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے چرخا کاٹا ہے ہاتھ سے اور بننے والے نے اس کو بنا ہے اپنے ہاتھ سے کھچر کی چادر موٹا کپڑا لے کر وہ آئی ہے اور اس کو اتنا اڑا ہے کہ جس سے بال برابر بھی ظاہر نہیں ہے. اور دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پر کچا آٹا لگا ہوا ہے. وہ اتنی بھی ہوش میں نہیں کہ وہ اپنا آٹا صاف کر کے آتی. آواز دی کہ وہ کون خوش نصیب بیوی ہے, وہ کون بیوی ہے جس نے دربار مصطفیٰ کے میلاد کی جلدی میں حاضری کے اندر اتنا جلدی کی, آٹا صاف نہیں کیا اور اپنا برقع نہیں سنبھلا تو رونے لگ گئی. ایک پاک دامن بیبیاں وہ نالائق نا اہل میں ہوں, میری نکالی کا آڈر ہوگا, مجھے دور ہٹانے کا فرمان ہوگا, للہ مجھے اپنے برقع میں چھپاؤ, غوث زمان کے قدموں میں لے جاؤ, آئندہ میں یہ کوتاہی نہیں کروں. چیخ کر بولے نجم الدین تیرے دور ہٹانے کا آڈر نہیں, تیرا منتظر شاہ سلیمان ہے, تیرے شان بتانے والا عرب کا سلطان. اس سادہ بیوی کو جب لے کر حضور کی دربار میں پہنچے, سرکار اٹھ کھڑے ہوئے. حضور شہنشاہ غوث زمان شاہ محمد سلیمان اٹھ کھڑے ہوئے. اگر کوئی نابلد یہ تصور کرے کیا اہل سنت کے بزرگان عورتوں کے سامنے اٹھتے ہیں؟ ارے یہ سمجھ لو, یقین کر لو کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں. وہ دنیا میں بھی بیوی تشریف لائی ہے جس کی مصطفیٰ نے بھی اٹھ کر عزت فرمائی, جس کی عظمت میں نبوت کا قیام ہوا ہے, جن کی بارگاہ کا مصطفیٰ کی طرف سے احترام ہوا ہے. وہ ایک تو حلیمہ دائی ہے, ایک فاطمہ مائی ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ تو حضور کی بیٹی ہے, یہ تو حضور کی رشتے جگر ہے, حلیمہ دائی نے تو دودھ پلایا, اس کو تو سرکار نے جناب پھر کیوں اٹھے؟ فرمایا یاد رکھو اس کی مثل نہ دنیا میں آئی ہے نہ کسی گھر میں آئی ہے. الفاطمہ من حوراء الجنہ, فاطمہ میری جنت کے حور سے حور ہے. لم یمکس ولم یرکس, نہ اس کو مہانہ شامل ہوا نہ بچے کی آمد کے بعد زنانہ شامل. حضرت رومی نے فرمایا حور کا لفظ زبان رسالت سے سن کر مجسمہ حور نہ سمجھ لینا, یہ بھی کمی ہے زہرا کے شان کی. حوریں تو زہرا کی باندیوں کی باندیاں ہوں گی. یہ ایسے سمجھو جیسے علی مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے عبداللہ کہا. تشبیہ میں اہمیت نہیں ہوا کرتی, تشبیہ میں اہمیت نہیں ہوا کرتی, تشبیہ میں صرف ایک نسبت ہوا کرتی ہے. علی مشکل کشا کو مجسم شیر سمجھنا ہوتا ہے. لاکھوں شیر ایک طرف ان کے کتے کا کے بے شک جی یہ نہیں, صرف شجاعت ہی شجاعت مقصود ہے, باقی باتیں بالکل قطع نظر ہوتی ہیں. یہاں جو حور کہا ہے صرف اس نیت سے کہ زہرا حور ہے, سر سے پا تک نور ہے. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم جب اٹھے تو پاک دامن بیویوں کی خاطر سلیمان کا اٹھنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے, بلکہ جب اللہ کی بندی قرب الہی پا لیتی ہے کعبۃ اللہ بھی منگوا لیتی ہے. نہ ہر بند نست ہو نہ ہر مرد مرد, خدا پنج انگشت یکساں کرد. سرکار سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں بیٹی آپ کون ہوتے ہو؟ حضور ہم تو بلوچ قوم کے لوگ ہیں. کیا آپ حضرات برداشت کر سکتے ہیں کہ بلوچوں پر یہ کرم ہو سکتا ہے؟ واللہ عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل اچھے ہوں بلوچ کیا کوئی کام ہو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بیٹی آپ کا بلوچ قوم سے ہونا کوئی بری بات نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فرمائے کہاں سے تشریف لائیں؟ اب کی حور میں تو آپ کے وطن موجود ہے, توسے میں تو مزار ہے,
جی اور ایک دور مقام ہے پہاڑوں میں جو میرے دماغ سے صاحب ہو رہا ہے، میں فلاں مقام سے آئی، فرمایا وہ تو 48 کوس ہے، میرے توسا سے وہ مقام 48 کوس ہے، کہا اس مقام سے 10 میل آگے کو میں آئی 58 کوس سے تشریف لائی، کہ سواری پر تشریف لائی، اب کی حضور میں تو دوڑتی ہوئی آئی۔ کب چلی؟ کہا حضور ابھی دوپہر کا وقت تھا جو مہواشی تھا، لوگ متحیر ہونے لگے، فرمایا تعجب کی بات نہیں، یہ بی بی ولیہ بی بی ہے، ولیوں کی رفتار خدا نے بیان کی، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مقبولین کے کرامات سے 3 کرامتیں حق مانیے گا، ایک طے لسانی، ایک طے زمانی، ایک طے مکانی۔ مکان دور کے مکان کو ایک ہی قدم میں طے کر لینا، یہ بھی اللہ کے بندوں کو عنایت ہے، اور زمانے طویل کو سمیٹ کر مشت میں لے لینا یہ بھی ان کے لیے دشوار نہیں، اور بہت لمبی کلام کو 2 لفظوں میں ختم کر دینا۔ چنانچہ لسانی کے بارے میں امداد اللہ نے لکھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب ایک رکعت میں قدم مبارک داخل فرماتے تھے، دوسرے قدم درست کرنے سے پہلے والناس ختم کر جاتے تھے۔ اب ماننے والے تو سب بات مان لیتے ہیں، نہ ماننے والے تو ایک ایک بال میں بال نکالتے ہیں۔ اس کا جواب ہماری سرائکی میں حضرت سچل سرمست سندھی نے دیا، وہ ہم پیارا ہم نوانا بلے شاہ رحمت اللہ کے تھے، وہ فرماتے ہیں رب رب جے دی رب رب بولے، رب رب جے دی رب رب بولے، حرف ڈران ہو کے ضرور قلب اندر جنا کا باری ٹھوئی مکے ہلن کے۔ اور ہماری لغت کے سلطان فرید الزمان اور فارسی کے شاہ کلیم اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو ذکر الہی کرتے کرتے حاصل سلطان و اذکار ہو جاتا ہے، ایک ایک بال اس کا ذکر الہی میں سرشار ہو جاتا ہے۔ اب علی مرتضیٰ کے بدن کے بال اگر ایک ایک آیت کو تقسیم کر لیں تو کیا یہ آیتیں پوری نہیں ہو سکتی؟ صرف داڑھی کے بال انداز کرو، جسم کے بال انداز کرو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ طے لسانی بھی حق، طے مکانی بھی حق، طے زمانی بھی حق۔ یہ بی بی صالحہ جو ہے ولیہ ہے، اس کا ایک آن میں تشریف لے آنا برحق ہے۔ چھوڑو اس بات کو، ہم نے مان لیا۔ بی بی اتنی کہہ دو کہ تم کون سا عمل فرماتے ہو، روز حضور کی بارگاہ میں ٹوک کے لے جاتے ہو۔ تو رو کر کہنے لگی حضور میں تو وظائف کے سمجھنے والی نہیں، نہ مجھے کچھ وظیفے آتے ہیں، صرف اتنے اپنے والدین کو دعائیں دیتے ہوں کہ مجھے حافظ القرآن بنا چھوڑا اور نماز 5 گانا کا زیور میرے گلے میں نہ چھوڑا۔ میں صرف 5 نماز پابندی سے پڑھتی ہوں اور قرآن کے 30 پارے بلا ناغہ تلاوت کرتی ہوں، تلاوت بھی مجھ سے نہیں چھوٹی، 5 گانا حفاظت بھی مجھ سے نہیں گئی۔ آپ کو گریا کاری ہوا، فرمایا لاکھ مبارک آپ بیٹی کو، لاکھ مبارک میرے حضور بشارت دے گئے ہیں ایما امرأۃ مشکات المصابیح، ابو ہریرہ راوی ہے، سرکار نے بشارت بخشی ایما امرأۃ صلت خمسہا، جس پاک دامنہ نے 5 نمازیں حفاظت سے پڑھی، وصامت شہرہا 30 روزے حفاظت سے رکھے، وعلت بالہا خان کو راضی رکھا، اور احسنت فرجہا اپنے دامن کو داغ نہیں لگایا، دخلت الجنت من ای باب شاءت، جس دروازے جنت سے جائے رب اکبر اس کی انتظار ہے۔ نعرہ تکبیر، حضور نے فرمایا خوش نصیب بی بی آپ مجھے کتنا خوش کر دیا آپ نے۔ کہا میں تو چرواہا کی گھر والی ہوں، سارا دن بکریوں کے پیچھے رہتی ہوں، صرف یہ کام میرے لیے حضور نے جو مبارک بخشی اور خوشی میں آئی، کہا حضور چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے وہ بھی کرتی ہوں، آپ سے کیوں چھپوں، میری خدمت آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، مجھے 7 برس گزر چکے، دل میں خیال آیا کہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن مرنے سے پہلے کیا خوش نصیبی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، مجھ جیسی کا بیڑا بھی پار ہو۔
تو میرے حضور مجھے کسی کامل کی خدمت جانے کی فرصت نہ تھی، خاوند کی بارگاہ سے اجازت نہ تھی، اور میری بغیر اجازت کہیں جانے کی عادت نہ تھی. میں نے مجبوراً خود ہی ایک وظیفہ منتخب کر لیا اپنے ارادے سے کہ جس وقت اپنے بچوں کو کھلا پلا کر سلاتی ہوں، فارغ ہو جاتی ہوں، تازہ وضو بنا کر رخ عرب کے سلطان کی جانب کر کے روتی بھی رہتی ہوں، پڑھتی بھی رہتی ہوں. یہ بات نہیں، بہت لمبی کلام کو 2 لفظوں میں ختم کر دینا. چنانچہ لسانی کے بارے میں امداد اللہ نے لکھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب ایک رکعت میں قدم مبارک داخل فرماتے تھے، دوسرے قدم درست کرنے سے پہلے ورنہ ختم کر جاتے تھے. اب ماننے والے تو سب بات مان لیتے ہیں، نہ ماننے والے تو ایک ایک بال میں بال نکالتے ہیں. اس کا جواب ہماری سرائکی میں حضرت سچل سرمست سندھی نے دیا. وہ ہم پیارا ہم نواب ابواللہ شاہ رحمت اللہ کے تھے. وہ فرماتے ہیں رب رب بولے، رب رب بولے، حرف ڈرن انہوں کے ضرور، قلب اندر جنا کا بائٹ ہوئی مکے ہلن انہوں کے. اور ہماری لغت کے سلطان فرید الزمان اور فارسی کے شاہ کلیم اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو ذکر الہی کرتے کرتے حاصل سلطان و اذکار ہو جاتا ہے، ایک ایک بال اس کا ذکر الہی میں سرشار ہو جاتا ہے. اب علی مرتضیٰ کے بدن کے بال اگر ایک ایک آیت کو تقسیم کر لیں تو کیا یہ آیتیں پوری نہیں ہو سکتی؟ صرف داڑھی کے بال انداز کرو، جسم کے بال انداز کرو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ طے لسانی بھی حق، طے مکانی بھی حق، طے زمانی بھی حق. یہ بی بی صالحہ جو ہے ولیہ ہے، اس کا ایک آن میں تشریف لے آنا برحق ہے. چھوڑو اس بات کو، ہم نے مان لیا. بی بی اتنی کہہ دو کہ تم کون سا عمل فرماتے ہو، روز حضور کی بارگاہ میں ٹوک کے لے جاتے ہو. تو رو کر کہنے لگی حضور میں تو وظائف کے سمجھنے والی نہیں، نہ مجھے کچھ وظیفے آتے ہیں، صرف اتنے اپنے والدین کو دعائیں دیتے ہوں کہ مجھے حافظ القرآن بنا چھوڑا اور نماز پنجگانہ کا زیور میرے گلے میں نہ چھوڑا. میں صرف 5 نماز پابندی سے پڑھتی ہوں اور قرآن کے 30 پارے بلا ناغہ تلاوت کرتی ہوں. تلاوت بھی مجھ سے نہیں چھوٹی، پنجگانہ حفاظت بھی مجھ سے نہیں گئی. آپ کو گریا کاری ہوا، فرمایا لاکھ مبارک آپ بیٹی کو، لاکھ مبارک. میرے حضور بشارت دے گئے ہیں ایما امرأۃ، مشکات المصابیح ابو ہریرہ راوی ہے، سرکار نے بشارت بخشی ایما امرأۃ صلت خمسہا، جس پاک برہمنا نے 5 نمازیں حفاظت سے پڑھی، وصامت شہرہا 30 روزے حفاظت سے رکھے، وعلت بالہا خاوند کو راضی رکھا، اور احسنت فرجہا اپنے دامن کو داغ نہیں لگایا، دخلت الجنت من ای باب شاءت، جس دروازے جنت سے جائے رب اکبر اس کی انتظار ہے. نعرہ تکبیر، حضور نے فرمایا خوش نصیب بی بی آپ مجھے کتنا خوش کر دیا. آپ نے کہا میں تو چرواہا کی گھر والی ہوں،
سارا دن بکریوں کے پیچھے رہتی ہوں، صرف یہ کام میرے لیے حضور نے جو مبارک بخشی اور خوشی میں آئی، کہا حضور چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے وہ بھی کرتی ہوں، آپ سے کیوں چھپوں؟ میری خدمت، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، مجھے 7 برس گزر چکے، دل میں خیال آیا کہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن مرنے سے پہلے کیا خوش نصیبی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، مجھ جیسی کا بیڑا بھی پار ہو۔ تو میرے حضور مجھے کسی کامل کی خدمت جانے کی فرصت نہ تھی۔ جب اس مقام پر میں نے گریا فرمایا میرا دل تسلی میں آ گیا، آج 7واں برس ہے، میں نے خوب اپنی مستی میں وقت بسر کیا، لیکن آج میں تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی، دل میں یہ تخیل پا رہی تھی، من کی تنور پر کھڑے کھڑے سویر کا گندا آتا، میں اس کو تازہ کر رہی تھی، آٹا میرے ہاتھ میں گندا جا رہا تھا اور میں دل میں سوچ رہی تھی من کی تم کہ بچے دل دوستی زمین چمتی سدے ہوئے تو یک کم تری منم۔ بہاؤدین زکریا یوں فرمائے میں کون ہوں تیرے کتوں سے دوستی کا دعویٰ کروں، من کی تم بہاؤدین زکریا بچہ 5 مریدین کی جماعت میں قبا کی مسجد سے گزرے، قبا کے سامنے محلہ قبا سے پتر نکلا، پتروں نے گر کر کے میں من کی کہ بچہ دل دوستی زمین چندی سگانے ہوئے تو یک کم تری منم۔ جب اولیاء اللہ روشن وقت یوں پکارے وہ علی حیدر جن کو
بڑے مقام کے مالک ہیں. حضرت علی حیدر رحمت اللہ علیہ جب بھی حضور مہرولی گوری رحمت اللہ پاک قدم شریف جایا کرتے تھے ان کی دربار میں حاضری پایا کرتے تھے. بیاج میں کافی ذکر ہے ان کے. وہ اعلیٰ مقام کے ولی ہو کر گزرے جنہیں شرف حاصل ہے مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ سے بیعت کا, اور خواجہ نور محمد مہاروی کے 3 بھائی ہیں. پہلے ان کا وصال ہوا, ان کی قبر کی اینٹیں خواجہ نور محمد نے سر پر اٹھائی اور قبر کے گارے بنائے قاضیات محمد شاہ سلیمان نے. وہ اتنا بلند درجہ نہیں کہتا ہے کاف کتی ہوا سوہیں عربی دی اتنے مدارس کے مالک ہم کہتے ہیں کاف سوہیں عربی دی میں پاپت بہاں بہا ملنا کاف کتی ہوا میٹھے عربی دی میں پاپت بہاں محمد بہاں ان پتوں دے لائق میں نہیں تمہیں گدرانا کرو بھیا دل دل کرو حیدر عربی کا بوہا نہ چھوڑ میں تو کھلے کھوس میں جھل اللہ اکبر اللہ. جب ایسے غوث ایسے کتب ایسے ولی یوں کہیں جی میری کیا توفیق, میں کس اہل ہوں کہ میرے بکریوں کے گھر میں حضور تشریف لے آئے. یہ مجھے کہنا سوچنا بالکل غلط ہے. میں تو گستاخ نبی ہو رہی ہوں. بس حضور یہ خیال جب دل پر غالب ہوا چیخ نکلی میری چیخ نکلی ہاتھ میں آتا گنڈا رہ گیا. جو ہی میں سر کے بل گئی میرا عقل اور ہوش ختم ہو گیا. جب انسان عشق محبوب میں بے ہوش ہوتا ہے بے پردہ پردہ پوش اتنا تک محبوب پردہ پوش ہے جب تک عاشق میں ہوش ہے. حضور بیگم رحمت اللہ علیہ دربار محبوب میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ما سوى اللہ کو ختم کر ڈالا. ہم نے جب سے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اصلی معنی حقیقت تک پہنچے تو معنی یوں نصیب ہوا لا الہ الا اللہ لا موجود سوى اللہ. جب یہ ہم نے مانا تم نے منوایا کہ لا موجود سوى اللہ, پھر جب کوئی تیرے سوا دوسرا موجود نہیں, جب کوئی تیرے سوا دوسرا موجود نہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کر. جب تک تیرے سوا دوسرا موجود نہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا. یا کہ یہ کہہ کہ دوسرا ہے اس لیے میں پردے کھینچتان کر رہا ہوں. جب تیرے سوا موجود نہیں پھر برقعے میں رہنے کا سود نہیں. یہ کہہ کر جواب بھی خود دیتے ہیں. فرماتے ہیں محبوب پر کوئی گلا نہیں. مجھے محبوب نے آواز بخشی فرمایا پردائے ہستی موہوم ہٹا دو پہلے. پردائے ہستی موہوم, حقیقی ہستی تو ہماری ہے نہیں. حقیقی ہستی نہیں ہماری ہستی خواجہ فرید کہتے ہیں جب وہم خیال کے خواب سب صورت نقش بر آبے. پردائے ہستی موہوم ہٹا دو پہلے پھر جہاں چاہو وہاں یار کو دیکھا کرنا. جب تک انسان میں جب تک عاشق رحمان میں ہوش ہے محبوب پردہ ہوش ہے. جب ہوش نہ رہا پھر پردے میں پردہ ہوش نہ رہا. یوں ہی میری عقل خرد گو ہو گئی. کیا دیکھتی ہوں عالم بے خودی میں میرے سر پر ایک ٹکڑا ہے نور کا. بے ہوشی کی میں عرض کرتی ہوں یہ کون سا سما آ گیا. آواز آئی آنا محمد الرسول اللہ, آنا محمد الرسول اللہ, آنا
تو میں بڑی خوش ہوئی، یا خواجہ سلیمان مجھے بڑی خوشی آئی، میں نے چھلانگ ماری، میں اتنی کروں کہ ان کے اس قبہ تک پہنچ کر ہاتھ لگا کر پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیروں، جو ان سے ملا وہ ان سے ملا، قادر مطلق کا قانون ہے، ملنے سے ملا ہو جاتے ہیں، والعادیات نبحن فالموریات قدحن، خلا کے اول کہتے ہیں محبوب مجھے ان چنگاریوں کی قسم، کیا دھرا ہے چنگاری میں، چنگاری کی نسبت ہے سم سے، سم گھوڑے سے، گھوڑا اٹھائے پھرتا ہے سپاہی کو، سپاہی مل کر آیا محمد ماہی کو، ماہی مل کر آیا الہی، جب ملنے والے سے مل لوں گا مجھے سب کچھ ملے گا۔ میں نے چھلانگ لگائی، ایک گز برابر نیچے ٹوٹ پڑی، پھر دوڑی، میرا ایک ہاتھ پھسلا رہا، تیسری بار جو میں جوش محبت سے ابھری ایک بالشت کا فاصلہ رہا، یہاں بھی فرید بول پڑے، مدت گزری پند کریں گے اسے یار دا دیرا پرے تو پرے، تھک نہ بہیں تیرا ہار فریدا تمہیں یار قبول کرے نہ کرے، مدت گزری پند کریں گے اسے یار دا دیرا پرے تو پرے، تھک نہ بہیں کے نہار فریدا تمہیں یار قبول کرے۔ میں نے جب ساتویں چھلانگ لگائی مجھے یہ توسے کی جگہ نظر آئی، میں اس میں میلاد النبی میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو پائی، تو اس پاک محبوب کی آج پہلی شب ذکر میلاد ہے، اور حضرت حاجی صاحب مدرج اللہ نے حکم کیا تمہیں اختیار مصطفیٰ کا موضوع ہے، مجھے یہ بتلاؤ جس کا لقب بھی محبوب، محبوب یہ اختیار ہوتا ہے، یہ کا سب کچھ محبوب پر نثار ہوتا ہے۔ محبوب کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ ہمارے گڑی شریف کے مولانا محمد یار رحمت اللہ وہ بھی سرائکی بولا کرتے تھے، لیکن جب انہیں لاہور کے اشعار سے واسطہ پڑا اور سیالکوٹ اور امرتسر کے لوگوں سے انہیں محبت کی خوشبو آئی تو انہیں اردو سیکھنا پڑ گیا، محبوب کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو بہت بزرگ فرما رہے تھے کہ تم آیا کرو گے یا نہیں، میں خاموش رہا، لیکن اب حضرت کی نگری کا فیض دیکھتے ہوئے دل میرا کرتا ہے کہ اب مجھے اردو بھی سیکھنا پڑے گا۔ وہ اپنی سرائکی میں بھی بولا کرتے تھے، اردو میں بھی، بلکہ انہوں نے تو یہ عجیب طریقہ اختیار کر رکھا، ریاست گئے تو ریاست کا لباس، یو پی گئے تو یو پی کا لباس، جہاں گئے لباس بھی ادھر کا اور بولی بھی وہاں۔ کسی زمانے غزالی زمانے کہا اپنے بچوں کو دیں گے انگریزی مت پڑھو، جب دنیا میں یہ ریکٹ کے مسئلے چلے، کبھی آسمان پر سیارے پر گئے، وہ چاند پر پہنچ گئے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے علماء نے یہ پہنچایا اور آپ نے چٹھی لکھی کہ حضور کے آسمان اور قرآن کی وضاحت میں اتنے ہزار کفار نے کلمہ پڑھا، تو فرمانے لگے بیٹے، فرمانے لگے مظہر میاں، حامد میاں، ارشد میاں، ارے اردو ضرور سیکھو، اب تو مجھے رشک آ رہی ہے، اگر میرا اردو میں ترجمہ اتنی سا کام کر سکتا ہے، اگر احمد سعید خود انگریزی بولتا تو خدا کیا دروازے پھیل کے کھولتا، میں خود ڈرتا۔ تو یہ زبان سیکھنا محبت میں یہ بھی سعادت مندی ہے۔ آپ کی دعا بھی چاہیے، بلے شاہ کی عنایت بھی چاہیے، تاکہ میں آپ لوگوں میں آنے جانے کے اہل بن سکوں۔ محبوب یہ اختیار ہوتا ہے، سب کچھ محب کا ان کے قدموں پر نثار ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیار والے کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے۔ جب خلا کے ازل کی یہ آیت پڑھی مولانا گڑی والے حضرت نے لا اقسم
لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے مکے کی گلیوں کی، مجھے قسم ہے مکہ کی گلیوں کی جہاں بارش والے چلی۔ غلط مت سمجھنا، میں نے قسم اٹھائی حجر اسود کے لیے، میں نے زمزم کے لیے، میں نے قسم اٹھائی کعبے کی طرف سے، نہیں زہرا کے بابے کی طرف، میری قسم نہیں ہے کعبے کی طرف سے، قسم ہے زہرا کے بابے کی طرف سے، مجھے قسم ہے ان گلیوں کی جہاں رات دن بارش ہے مصطفیٰ کے گلیوں کی۔ تو گلی والے حضرت نے کہا حضور آپ نے کمال کر دیا، اے الہ العالمین پردہ پوش محبوب بے نیاز خدا، تو نے اتنی کرم کر دیا، اگر اٹھاتا بھی تھا تو قسم تو حضرت آمنہ کے محلہ کی اٹھاتا، قسم اٹھانی تھی تو عبد المطلب کے گھرانے کی قسم اٹھاتا، تو نے سارے مکے کو قسم میں لے لیا، نالیاں بھی وہیں، کھالیاں بھی وہیں، روڑی بھی وہیں، دھوڑی بھی وہیں، کہہ کر پھر رو کر کہنے لگے آقا میں کیا ہی جگ دے، کیڑا لگ دے میٹھا، آقا میں کیا ہی جگ دے، کیڑا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناول وچ ہر ادان از اردتا فوق السما، از اردتا فوق السما والعرش تحت الثرى، مدنی دے سارے ملک دا ایک ذرا لگ دے میٹھا، یوسف میٹھا یعقوب دا، یوسف میٹھا یعقوب دا، عاشق سچا ایوب دا، پر مجنون کو لیلا خوب دا، کالا کتا نظر یوسف میٹھا یعقوب دا، عاشق سچا ایوب دا، پر مجنون کو لیلا خوب دا، کالا کتا نظر محبوب محبت دلدار ہو گئے، تجھے نال پیار ہو گئے، سارا جھوگا نثار بھاوے نماز نہ پڑھن والے کو سے جھولا ولواوے، تاریوں کی مرضی روزے چھوڑن والے کو ترئی کفارے بخشاوے، تاریوں کی مرضی ایک رقبات میں چھٹی، سیام رمضان سیام کو نہ چھٹی، طعام کو نہ چھٹی، ہر کام کو نہ چھٹی، جڑے ویلے مصطفیٰ دے بوہے آ بیٹھے ماہی ہر شے دا ذمہ، آپ روزوں سے فارغ، آپ اتکے رقبہ سے فارغ، آپ کھانا کھلانے سے فارغ، بیٹھ جاؤ میرے دروازے میں، کھجوریں آ گئی سرکار کے لنگر کے لیے تحفہ، فرمایا کہاں گیا روزہ توڑنے والا، آ جاؤ اب آیا موج میں جوڑنے والا، پچھلا تیرا حاضر ہوا، فرمایا کھجوریں بھی میری لے جاؤ، للہ تقسیم فرماؤ، اپنا روزہ بھی بخشواؤ۔ حضور کہو غلاموں کو مجھ سے میرے سر پر اٹھا کر رکھیں، بوجھ زیادہ تھا، سب نے مل جل کر سر پر رکھا، سر پر رکھ کر کہنے لگا حضور اب فرمائیں کس کو کھلاؤں؟ سرکار نے فرمایا جو سب سے زیادہ غریب ہو، حضور کرم سے نگاہ کرم فرمایا واللہ میرے گھر والوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں، فرمایا کھجوریں بھی گھر والوں کو کھلاؤ، روزہ ہمارے ذمہ لگا، جو آیت مقدس وسعت کرم کی ساری کہانی اس پاک سورت کے ان دو آیتوں میں ہے۔ خلاق ازل نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے حبیب قسم ہے تیرے نوری مکھڑے کی،
والضحیٰ کی مفسرین نے کئی تفسیریں لکھی اور سب نور لکھا جی نحوہ کا وقت وقت فلاں صورت، لیکن اشاق نے والضحیٰ کا معنی صرف یہی کیا والضحیٰ رمزے روئے ہم تو ماہ مصطفیٰ، والضحیٰ رمزے روئے ہم تو ماہ مصطفیٰ، نامیے بندل گیس ہوئے سیاہ مصطفیٰ، جب روئے محمد کی نظر آئی تجلی، جب روئے محمد کی نظر آئی تجلی، سمجھا کہ شب قدر ہے گیس ہوئے محمد۔ اس سورہ والضحیٰ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مربی کائنات ہیں، معلم ساری مخلوقات ہیں، لہذا آپ کی ذات سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ حضور کی امت کو ایک مسئلہ یاد کرانا تھا اور قلب پر مستقل بٹھانا تھا کہ جو بات کرو انشاءاللہ کہہ کر کرو، انشاءاللہ کے بغیر آپ کی بات جائز نہ ہوگی۔ جی جو تم چاہو نہیں ہے، جو میں چاہوں وہ ہوگا، لہذا انشاءاللہ کی تعلیم ساری امت کو دینی تھی اور معلم کامل جو ہے وہ سب کچھ کر کے دکھاتا۔ صلو کما رأیتمونی، اقیموا الصلاۃ تو سارے قرآن میں تھا، لیکن کیسے ہو صلاۃ؟ صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھ کو دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو۔ سب کام حضور نے کر کے دکھایا۔ یہ مسئلہ بھی نبوت کی ذات سے خدا نے جاری ساری فرمایا۔ آپ کی خدمت میں جب دشمنان دین طرح طرح کے منصوبے بنا کر آئے اور ہر منصوبے میں ناکام ہوئے، قاتلین کو بھیجا تو وہ زخمی ہو کر واپس گئے، جو بھی دربار میں آیا نگاہ کرم سے وہ اسی سے جھکایا۔ پھر کچھ نہ بن سکا، یہود مدینہ کو لکھا کہ ایک محبوب ہیں ہمارے اندر، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں آپ علامات لکھو کیونکہ تورات کے تم عالم ہو۔ انہوں نے لکھا 3 مسئلے ان سے پوچھو، وہ غیب کے مسئلے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے اس کو خداوند کریم کی طرف سے نبوت کا فیضان ہوتا ہے، جو اللہ کے کرم سے غیب دان ہوتا ہے۔ اگر وہ تینوں غیب بتا دے تو انہیں حق مان لو، اپنی تباہی مت کرو، اگر وہ نہ بتائیں پھر تمہاری مرضی۔ تو 3 سوال اب کہاں ہیں ان کی بات پوچھو۔ دوسری سکندر ذوالقرنین کی مفصل کہانی پوچھو۔ تیسرا پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے۔ سرکار کی خدمت میں دوڑے دوڑے آئے، کہا حضور ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے لیکن یہ 3 مسئلے ہمارے حل کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کل پوچھ لینا، کل آ کر دریافت کر لینا، لیکن قدرت الہی سے انشاءاللہ کا کہنا سرکار سے ظہور کرا دیا۔ قاضی شفا ایاز لکھتے ہیں لا انسی، میں کبھی نہیں بھولتا، مجھے نسیان نہیں ہوتا، ولیکن انسا مجھے نسیان کرایا جاتا ہے، اس نے میرا دین سکھایا۔ حکمتیں ہوتی ہیں۔ سرکار کے اس کلمہ نافرمانی پر 15 دن وہی تشریف نہ لائے، دشمنوں نے خوب ستایا، روزانہ آئے پھر جائیں، واپس آئیں پھر جائیں۔ 15 دن کے بعد ایک ملعونہ مشرکہ کافرہ نے کچھ ثقیل کلمے زبان سے کہے، سرکار آنسو بہاتے گھر تشریف لے گئے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے کہا محبوب ایسا مت کرو، خداوند کریم کا آپ سے اتنا پیار ہے کہ سب کچھ تیرے ہی لیے تیار۔ اس خاموشی میں کوئی اسرار۔ حضور کے پہلے کلمے کا ترجمہ فرید پاک نے کیا، نہ قاصد نہ پیغام آیا، میں اس لیے غمزدہ ہو کر گھر میں آیا ہوں، نہ قاصد نہ پیغام آیا، نہ خشک جواب سلام آیا، گئی عمر سب ہو جوکھ جوکھ وے میاں، نیلا یونکار سوکھ وے میاں، پہ پلے دوڑے دکھ۔ بی بی
صاحب نے حلف اٹھا دی کہ تیرا خدا، اس بدبخت عورت نے یہ کہا کہ جس خدا کا تو ناز کرتا تھا وہ تجھے اب چھوڑ دیا ہے، تجھ سے رخ موڑ دیا، یہ تمہیں فقیر تھے جنہوں نے رلا دیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اب تو انشاءاللہ کا مسئلہ پک گیا، لیکن محبوب بھی اپنے دل میں کچھ ناراضگی رکھ گیا۔ اب تو منانا پڑے گا، پہلے قسمیں اٹھانا پڑے گا، محبوب کو تو راضی فرمانا پڑے گا۔ جب تو دربار میں حاضری دے ایسے لم کشائی مت کرنا، پہلے قسم اٹھانا بس دو۔ سبحان اللہ، اے محبوب تیرے چہرے اللہ کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، ہمیں اس رات کی قسم ہے جو ڈھانپ لیتی ہے۔ ارے رات کی سیاہی ڈھانپ لیتی ہے، چور چکار کو تیری زلفیں چھپاتی ہے ہر گنہگار۔ واللیل اذا سجا، تیرے رخ انور کی قسم ہے، تیرے زلف ڈھانپنے والے کی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ رخ موڑا ہے، نہ دوری دلیل صبوری بود کہ بسیار دوری ضروری بود، کبھی کبھی ایسا بنانا پڑتا ہے کچھ سکھانا پڑتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہماری محبت ترقی لائے گی، بڑھتی جائے گی، تیری ہر آن آنے والی عروج فرمائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، عاشق ہے جو چھوڑ، یہاں بھی خواجہ بول پڑے پی کر فریدی جام تم، پی کر فریدی جام تم، تھی رنگ مست مدام تم، بیہونی بڑھا رکھ گام تم، واہ واہ کری ساری خلق۔ آخر میں تیسری بار کہا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، ان قریب تیرا رب اتنی کرم فرمائے گا جب تک تو بھی بس کرے گا بس کرنے میں نہیں آئے گا۔ بس نہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں الف الحمد سے والناس کے سین تک اس جیسی آیت آئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے محبوب اور محب کے روٹھے منانے میں بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ جی سرکار نے فرمایا اپنے بازو چھل کر خوشی کے عالم میں اٹھ کر فرمایا جو تو نے کہا جب تک تو نہیں راضی ہوگا میں بس نہیں کروں گا، ورنہ میں ہرگز نہیں راضی ہوں گا۔ میں تو ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ وَأَحَدُ أُمَّتِي فِي النَّارِ، مصطفیٰ خوشنودی کا رخ بھی نہ بنائے گا جب تک ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ حضور فرماتے خدا کے قہر و جلال کی آیت اس جیسی کوئی نہیں، اور رحمت اور جمال جیسی آیت اس جیسی کوئی نہیں۔ حضور قہر و جلال کہاں ہے؟ جہاں فرماتا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اے منکران محمد جتنا چیخیں اٹھاؤ گے زیادہ عذاب پاؤ۔ فذوقوا
نزیدکم الا عذابا، تمہارے چیخنے پر ہم نیچے نہیں آئیں گے، جتنا ہوگا عذاب بڑھائیں گے۔ ایسا قہر و جلال نہیں، اس جیسا مہر و جمال۔ جب کہا میرے خالق نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک وہ خوش نہ ہوگا میں دینے سے باز نہیں آؤں گا، میں ہرگز نہیں راضی ہوں گا۔ وَأَحَدُ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ اب دیکھو تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، معتبر تفسیر ہے۔ علامہ ادریس صاحب سے پوچھو، مجھے صرف ان کا ہی نام آتا ہے۔ گاہر گاہر تو بہت بیٹھے ہوں گے، کچھ سرکار کے دیدار کو آنے والے ہوں گے، کچھ آل رسول سے آنے والے ہوں گے، کچھ کیسے کچھ کیسے۔ ارے اب تو مولانا تمہیں سید بھی نظر آ گئے، عالم بھی، حاجی بھی، سب شاندار، لیکن بیٹھنے کے وقت کل اکیلا تو کرسی پر بیٹھ گیا، کسی کا نام نہیں لیا، اب ساری خوشامد یاد آئی۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ جو کر رہا ہوں میں، جب اپنا رہے ہو تم، یہ تو سرکار کا بنا بنایا طریقہ ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان رسول اللہ یضعن المنبر لحسان، میرے آقا مصطفیٰ یوں کیا کرتے تھے جب اپنی تعریف سنوایا کرتے تھے، قدم نیچے دھر۔ کان رسول اللہ، تھے میرے مصطفیٰ یضعن المنبر لحسان، اپنے مدح خان کے لیے منبر بچھواتے تھے، خود نیچے تشریف فرماتے تھے۔ جب حسان بولنے میں آتے تھے سرکار دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، جب تک میرا حسان کلام فرماتا رہے خزانہ غیب سے جبریل مونتے لے کر اس میں پاتا رہے، یہ دنیا کو سناتا۔ اب علماء سے تسلی کر لیجئے، علامہ اسماعیل حقی مصنف روح البیان، وہ جو 11:30 فرمائے گئے تھے، صرف 10 منٹ رہ گئے، بہت وقت نہیں ہے۔ یہ آپ کی عنایت ہے کہ میری کلمت زبان پر بھی صبر کیے رکھا جی، مہمان کو پریشان نہیں ہونے دیا، یہ آپ کی عنایت۔ بھائی عنایت تو باہر والوں کو ہے جو قوم کے بل کرے، لیکن یہ ساری گنتی انہی کے کھاتے میں ہو رہی ہے۔ سرکار ہے زمانہ، ایک ایک دیوانے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک مستانے کو دیکھ رہے ہیں، سب کے سب مستحق ہو چکے ہم بارگاہ میں حجت کرنے کے۔ روز حساب ہم کو بھی، ہم سب کہنے کے مستحق بن گئے۔ روز حساب ہم کو بھی ہاتھ سے دینا پھول، بدر کے چاند تھے شریک ہم بھی تیری بارات، ہم سب اس کے براتی ہیں، خیرات کے مستحق ہیں۔ مجھ پر بھی احسان ہے پر ان کا بھی آپ کی طرف دھیان ہے۔ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ حضرت منصور کو سولی لٹکایا گیا انالحق کی بدولت، فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر انالحق کہنے والا سولی کا مستحق ہے تو جس نے یہ باغ دوہل کہا سبحانی ما اعظم شانی، اس کو تو کچھ نہیں کہا گیا جی۔ سچا محمد کہتا ہے من خدایم من خدایم من خدا، انہیں کچھ کیوں نہیں کہا؟ سبحانی کہنے والا بھی چھوٹ جائے، منم کہنے والا بھی چھوٹ جائے، اور انالحق والے پر گرفتاری۔ جس چیز نے منصور کو سولی چڑھایا اس آیت کا معنی انہیں سمجھ نہیں آیا۔ منصور کو سولی لٹکانے والی آیت یہی ہے۔ حضور کیا ثبوت ہے؟ فرمایا محی الدین ابن العربی
آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، شاید نہ سمجھنے والے لوگ اردو دان یا کچھ وہ بھی فرید کا کلام پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ آپ نے بارہا سراہا محی الدین کو، ان کا لقب ہے ابن العربی، محی الدین غریب نواز کا لقب ہے ابن العربی۔ خواجہ فرماتے وقت خلت سچ غیر ذلت ابن العربی کی رکھ ملت آشم سونے فخر جہاں۔ دوسری جگہ پر کہتے ہیں ملا بیری سخت دیسی، ملا کے دماغ میں ٹھیر ہے اس لیے بزرگوں سے اس کا ویر ہے۔ ملا بیری سخت دیسی دے بے شک ہے استاد دین دے ابن العربی دے دستور۔ اور حضرت مہر علی گولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن العربی کے والد کو بیٹیاں تو تھیں، بیٹا نہ تھا۔ عرض کی حضور آپ جیسے میرے کریم شیخ ہوں اور میرے علم کی کتابیں ضائع ہو چلیں، کرم کیجئے ایک بیٹا بارگاہ الہی سے میرے لیے منظور کرا دیجئے۔ فرمایا بیٹے تیرے لیے مقدر میں نہیں ہے، تو حضور پھر تیرے دروازے پر آنے کا مقصد، فرمایا ایسا کرو ایک میری پشت میں موجود ہے، میری پشت سے اپنا سینہ لگا دو اور یہ نعمت حاصل فرما دو۔ مہربانی فرماتے ہیں جب حضرت محی الدین کے بابا جی نے سینہ اپنا پشت انور سے لگایا تو یہی ابن العربی ادھر سے ادھر۔ لہم ما یش، یہ تو غلاموں کے اختیار ہے۔ پیارے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ رب جلیل نے کہا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کو لے آئی یعنی مصطفیٰ، وصدق به، جنہوں نے سچ پر عمل کیا، اولئک هم المتقون، یہ ہے میرے متقی، لہم ما یشاءون، جو بھی چاہیں جو بھی چاہیں، ما یشاءون۔ وہی ابن العربی تفسیر حقہ روح البیان والے نے کہا محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا مراقبے میں، محبوب خوبصورت محبوب گھوڑے سوار تشریف لائے، مجھے کہا السلام علیک یا محی الدین ابن العربی، ارے محی الدین ابن العربی سلام ہو۔ اٹھ کر میں قدم بوس ہوا، حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا انا داؤد خلیفۃ اللہ، میں داؤد نبی ہوں۔ بڑا خوش ہوا، مجھے مصطفیٰ کے ایک پیارے رسول کی زیارت ہو گئی۔ میں نے کہا اے تريد یا حبیبی، میرے محبوب کہاں جا رہے؟ ارے تو نے تو نہیں سنا سرکار دو عالم کا جلسہ ہو رہا ہے، سید عالم نور مجسم جلسہ فرما رہے ہیں، جس جلسے میں 1,20 پیغمبر آ۔ حضور کون سا جلسہ ہے؟ یہ کیسا جلسہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ منصور کی جو کوتاہی ہوئی، اس کی کوتاہی کے لیے یہ تمام انبیاء کرام سفارشی بن کر آ رہے۔ سرکار نے خود فرمایا روکیا امتی الخطا والنسیان، نسیان میری امت سے خطا بھی معاف ہے، نسیان بھی معاف ہے، یہ جو ان سے غلطی برملا ہے یہ کوتاہی بالکل خطا ہے۔ وہ اپنی نیت میں تو وہ غلام مصطفیٰ، انسان کی اپنی کی ہوئی نیکی بھی کام آ جاتی ہے۔ کیسے غلطی ہوئی منصور سے؟ منصور سے غلطی یہ ہوئی تلاوت قرآن شریف کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے کہ رب جلیل نے کہا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دینے کی کمی نہیں کروں گا، تو سرکار نے فرمایا ولن ارضی واحد امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہنے لگا منصور قربان جاؤں تیری عظمت پر، طاقت اور قوت پر حضور کو اختیار بلند ملے، لیکن حضور نے دامن نہیں پھیلایا، حضور نے اپنی امت پر نام پر ختم فرمایا۔ آج تو کہہ دیتے کہ کسی نبی کی امت کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، آج تو مصطفیٰ سارے امم کا ٹھیکہ اٹھاتے، کیسے نہ وہ بخش کر جاتے۔ تم نے دامن بہت بلند پایا پر وسعت کو نہیں پھیلایا۔ گنبد خضرا میں
وسعت کو ناپنے تولنے والا پوچھ لے انبیاء سے، دریافت کر لے تمہارا ارسلت الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا۔ میں تو جملہ کا رسول ہوں، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کا رسول ہوں، اور ساری خدائی کے خدا کا رسول ہوں۔ امتی پر تو دیکھ نظر کر لی، یہ نہیں دیکھا شروع مت کہاں سے ہے ختم کہاں تک ہے، یہ بھول گیا اس کے نسیان کے خطا کے ضامن 1,24,000 آئے، کیونکہ وہ جانثار تھا، سرکار کا عاشق ذات تھا، اس کا یہ غلط سوچنا بے اختیار تھا۔ اب انبیاء بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی سفارشیں لے کر آ رہے ہیں، حضور کا جلسہ ہے، آپ میرے ساتھ چلو، تو بھی محبین کی قطار میں ہے، تیرا ہونا بھی میرے لیے خوشی کا موجب ہے۔ اب میں دوڑا پیغمبر خدا کے پاس حوالے کے آگے پہنچ گیا، پنڈال لگا ہوا تھا، تمام زیبائش موجود تھی، میں قدموں میں گر کر ایک کونے میں چھپ گیا، حضرت داؤد اپنی کرسی پہ جلوہ گر ہوئے، تمام انبیاء آتے گئے، مجھ کو حضور ایک ایک کا نام بتلاتے گئے، میں نے زیارتیں کی خوب سیر کر کے، سب سے آخر میں وہ آئے دیر آمدائی از رہے دور آمدائی، اے شاہ رسول قرب تو معلومم شد، دیر آمدائی از رہے دور آمدائی۔ جب تمام انبیاء نے اپنی کرسیوں کو بسایا، سب سے آخر فخر الانبیاء تشریف لایا، ہر نبی نے اٹھ کر سر جھکا کر سلام ادا فرمایا، محبوب کو بدھا کی صورت میں تخت پر بٹھلایا۔ فرمایا جب انبیاء نے سرکار کو تخت پر بٹھایا تو 2 فرشتوں پر ان کا بھی آپ کی طرف دھیان آنا۔ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ حضرت منصور کو سولی لٹکایا گیا انالحق کی بدولت، فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر انالحق کہنے والا سولی کا مستحق ہے تو جس نے یہ باد دہل کہا سبحان ما اعظم شانی، اس کو تو کچھ نہیں کہا گیا جی، ستم سلم کہتا ہے من خدایم من خدایم من خدا، انہیں کچھ کیوں نہیں کہا گیا؟ سبحانی کہنے والا بھی چھوٹ جائے، منم کہنے والا بھی چھوٹ جائے، اور انالحق والے پر گرفت آئی۔ جس چیز نے منصور کو سولی چڑھایا اس آیت کا معنی انہیں سمجھ نہیں آیا، منصور کو سولی لٹکانے والی آیت یہی ہے۔ حضور کیا ثبوت ہے؟ فرمایا محی الدین ابن العربی، آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، شاید نہ سمجھنے والے لوگ اردو دان یا کچھ وہ بھی فرید کا کلام پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ آپ نے بارہا سراہا محی الدین کو، ان کا لقب ہے ابن العربی، محی الدین غریب نواز کا لقب ہے ابن العربی۔ خواجہ فرماتے وقت خلت سچ غیر ذلت ابن العربی دی رکھ ملت آشم سونے فخر جمع۔ دوسری جگہ پر کہتے ہیں ملا دیوی سخت بھی سی، ملا کے دماغ میں پھیر ہے اس لیے بزرگوں سے اس کا ویر ہے۔ ملا دیوی سخت بھی سی دے بے شک ہے استاد گری دے ابن العربی دے دستور۔ اور حضرت مہر علی گولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن العربی کے والد کو بیٹیاں تو تھیں، بیٹا نہ تھا۔
عرض کی حضور آپ جیسے میرے کریم شیخ ہوں اور میرے علم کی کتابیں ضائع ہو جائیں، کرم کیجئے ایک بیٹا بارگاہ الہی سے میرے لیے منظور کرا دیجئے۔ فرمایا بیٹے تیرے لیے مقدر میں نہیں ہے، تو حضور پھر تیرے دروازے پر آنے کا مقصد، فرمایا ایسا کرو ایک میری پشت میں موجود ہے، میری پشت سے اپنا سینہ لگا دو اور یہ نعمت حاصل فرما دو۔ مہربانی فرماتے ہیں جب حضرت محی الدین کے بابا جی نے سینہ اپنا پشت انور سے لگایا تو یہی ابن عربی ادھر سے ادھر، لہم ما یہ تو غلاموں کے اختیار ہے،